اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا پاکستان سے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے، حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں۔ صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور علم العقاقیر جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک نباتات کی قسم ہے، یعنی ایک جڑی بوٹی میرے ہاتھ میں ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پاک و ہند کی مشہور نباتات ہے جس کو خرفہ کہتے ہیں۔ مشہور نام اس کا خرفہ یا اس کو کلفہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بڑی ایک لاجواب نباتات کی قسم ہے۔ اس کی دو اقسام پائی جاتی ہیں، ایک خرد اور ایک کلاں۔ یہ میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اس پر پھول ہیں زرد رنگ کے۔ تو ناظرین کرام، یہ قسم جو ہے یہ خرد ہے، یعنی چھوٹی قسم ہے۔ بڑی قسم اس کی پاک و ہند میں کاشت بھی کی جاتی ہے، مختلف اس کے بیج حاصل کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ قدیم ترین نباتات کا بھی ہونے کا اس کو شرف حاصل ہے۔ یہ قدیم دور سے بطور دوا اس کے بیج استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن میں آج خاص اس کا ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے مختصر سا اس کا تعارف کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کو سنسکرت میں زبان میں لونی اور انگریزی میں اس کو پرسلین کہتے ہیں۔ مشہور نام اس کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ خرفہ یا اس کو کلفہ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، مشہور ساگ ہے اور اس کے پتے گول ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خوبصورت نباتات ہے۔ رب العزت نے جو رنگ و بو اس کو بخشی ہے، وہ کسی دوسری نباتات کو نہیں بخشی۔ جو خواص اس میں رب العزت نے پنہاں کی رکھے ہیں، ناظرین کرام، ہم ان کو جانتے نہیں۔ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی چابی نہیں ہے، ہم ان کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ خاص عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ناظرین کرام، اس کا مزاج سرد و تر ہے اور برا خرفہ برونی طور پر مبرد و مسکن تاثیر رکھتے ہیں۔ معدہ اور جگر پر بھی اس کے مبرد و مسکن تاثیر ہوتی ہے۔ آنتوں میں یہ تاثیر ہونے کے علاوہ اس کے استعمال سے قبض بھی رفع ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کو قدیم دور سے ہی پیٹ کے کرم ہلاک کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بیج کو بطور دوا استعمال تنہا یا مرکب نسخوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، صفرا کی زیادتی کو کم کرنے کے لیے، یعنی گرمی و خشکی کو کم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور قدیم دور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ناظرین کرام مشہور مرکب جو ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دعاء المسک اس کا مشہور مرکب ہے۔ مفرائے بارد اور کرس سرطان، یعنی سرطان جو مرض ہے، چھاتی کا کینسر جو ہے، اس کے لیے اس کو استعمال قدیم دور سے اتباع کرام کرتے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے، یہ بوٹی آپ کو عام ندی نالوں کے کنارے، عام فصلوں کے کنارے، بنجر زمینوں میں اور گلی محلوں میں عام دیکھنے کو ملتی ہے۔ جس قدر یہ عام پیدا ہوتی ہے،
اسی قدر اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ ہم لوگ تو اب یہ زمانہ آ گیا ہے، زمانے کی جدت کی جو دھوکہ ہے اس کا یہ عالم ہے کہ ہم تو ان تمام چیزوں کو جانتے اور پہچانتے بالکل ہی نہیں۔ ہم ان کو فضول گھاس بوس سمجھ کر ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری ایک کھلی جہالت ہے کہ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کا علم نہیں ہے۔ ناظرین کرام، میں خاص ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ خاص طور پر مردانہ کمزوری کا۔ ناظرین کرام، خاص طور پر مردانہ کمزوری کی یہ علامت کہ صفرا کی علامت ہو، یعنی انتہائی گرمی خشکی علامت ہو، اور جو ہے وہ صورت انزال کا عرضہ اس قدر ہو کہ دخول سے پہلے ہی فارغ ہو جاتا ہو یا دخول کرتے ہی فارغ ہو جاتا ہو۔ اس کے لیے یہ عمل میں آپ کی خاص خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ خاص ایک سنیاسیانہ راز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ خرفۂ خرد لے کر، یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، بوٹی کی اچھی طرح سے پہچان کر لیجئے گا۔ مزید میں اس کے کلپ بھی اس ویڈیو میں ڈالوں گا، آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کو لے کر اس کو ہمن دستے میں ڈال کر، یعنی چٹو وٹے میں ڈال کر اس کو کوٹ لیں اور کسی کپڑے میں ڈال کر اس کو زور سے نچوڑیں گے تو اس کا پانی نکل آئے گا۔ اس کے تمام انگ، پتے، اس کی ڈلیاں اس کے جوہر سے بری ہوتی ہیں، تو ناظرین کرام اس کا پانی نکل آئے گا۔ اس کا پانی حاصل کا 5 تولہ آپ نے کرنا ہے، یعنی پختہ وزن 5 تولہ ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے، 2 تولہ آپ نے ماجو لینا ہے، ماجو سبز جس کو ہم ماجو بولتے ہیں۔ 2 تولہ آپ نے لے کر ناظرین کرام اس کو کھرل میں ڈال، بریک پیس، ہمن دستے میں بریک پیس کر کھرل میں ڈال لینا ہے، اور اس پر یہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جانا ہے۔ اس کو کھرل کرتے جانا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کو کھرل کرتے جائیں، حتیٰ کہ 5 تولہ یہ پانی مکمل طور پر ماجو میں خشک ہو جائے، ماجو میں جذب ہو جائے، ماجو سبز میں جذب ہو جائے۔ تو ناظرین کرام اس کے بعد وہ بالکل تازہ لیپ آپ نے عضو تناسل پر، یعنی مردانہ عضو پر اس کا لیپ کر دینا ہے۔ تو ناظرین کرام صرف 3 لیپ کرنے سے ہی صورت انزال اور جو کہ صفراوی علامت سے ہو، اور اس کا ڈھیلا پن، اس کا ٹیڑھا پن، ایک طرف کو مڑ جانا کے لیے مجرب المجرب ہے، خاص جڑی بوٹیوں کے طلسم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام ایک دن چھوڑ کر، یعنی ایک ہفتے میں 3 لیپ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی 3 لیپ کرنے سے ہی عضو خاص کی رگیں اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہیں، اس کی اعصابی طاقت بڑھ جاتی ہے اور کھل کر انتشار ہوتا ہے، صورت انزال کا عرضہ مکمل طور پر دور ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ ساتھ میں کوئی مغلظ دعا بھی ساتھ میں کھائی جائے تو بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام کوئی بھی مغلظ دعا آپ مغلظ صفوف جو ہے کھا سکتے ہیں ساتھ میں۔ تو ناظرین کرام یہ 3 لیپ کرنے سے ہی ناظرین کرام خاص سنیاسیانہ، خاص جوگیانہ راز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام صرف 3 لیپ کرنے سے ہی ناظرین کرام تمام عضو خاص کے، عضو مردانہ کے، عضو تناسل کے نقص دور ہو جاتا ہے۔ اس کے اعضاء کا، اس کے عصب کا ڈھیلا پن، ایک طرف کو ٹیڑھا ہو جانا، ناظرین کرام اس کا جمع کے وقت کھل کر شہوت لانے کے لیے بے انتہا یہ مرکب جو ہے، جو نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، سنیاسیانہ فائدہ بخش ہے، تو ضرور فائدہ حاصل کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔